فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا، ایمان والا ماحول، ایمان والے ماں باپ اور ایمان والا گھر عطا کیا۔ اسلام کے نام کے اندر ہی سلامتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ آپس کے اندر سلام کو خوب پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ سلام جو ہے اس کے بارے میں احادیث کے اندر جو فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رحمت کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر بھی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب اچھے انداز کے اندر دو، یا کم از کم اتنا کرو کہ جن الفاظ کے اندر تم کو سلام کیا گیا انہی الفاظ کے اندر واپس آپ جواب دو۔ سلام کرنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب سلام کس طرح کرنا چاہیے، وہ اس کے آداب کیا ہیں؟ تو سلام کے اندر بہت سارے لوگ پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے، اور یہود جو ہیں وہ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور ہتھیلی سے سلام کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے اور سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن صرف ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے جھکنا، یہ جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو سجدے کے قائم مقام کہا ہے، اور چونکہ یہ کفار کے ساتھ اور اسلام دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے، اسی وجہ سے علماء نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جھک کر سلام کرنے کو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ اب اگر آدمی سلام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کرتا ہے تو اس کو جائز کہا ہے، فقہائے کرام نے اس کو جائز لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دور ہے اور وہاں پر سلام کی آواز پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہاں پر سلام کا آواز پہنچ جائے گا، تو اس صورت کے اندر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے زبان سے سلام کے الفاظ بولنا ضروری ہے، صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کی عام عادت ہو چکی ہے کہ قریب سے بھی اگر کوئی آدمی گزرتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے تو صرف گردن ہلا دیتا ہے یا صرف ہاتھ کا اشارہ کر دیتا ہے، تو اسلام کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سلام جو ہے وہ ایک طرح کا پیغام ہے اپنے ملنے والے بھائی کو کہ میری طرف سے آپ بالکل سلامتی کے اندر ہو، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے اخلاق سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والے نہیں ہے، آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ یہ آپ اپنے بھائی کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، آپ کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو یہ جو پیغام پہنچانا ہے وہ زبان سے جب آدمی الفاظ بولے گا تبھی پہنچ پائے گا، ورنہ ہاتھ کے اشارے سے آدمی اگر صرف سلام کے اوپر سلام کرنے کو اکتفا ہاتھ کے اوپر کر دے گا یا صرف کسی اور اعضاء سے، بدن کے کسی اعضاء سے، کسی بھی عضو سے اگر اس کے اوپر اکتفا کر لے گا تو یہ سلام ادا نہیں ہوگا،
ہوگا اور نہ ایسی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اشارے کے ذریعے اگر سلام کیا جائے تو ایسا سلام بھی نہیں کہا جائے گا اور ایسے سلام کا جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا عذر ہو، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اگر آدمی دور ہے اور اس کو سلام کرنا ہے یا اس کی طرف سے اشارے کے ذریعے سلام آیا ہے تو پھر سلام کرنے کے ساتھ اشارے کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان سے الفاظ بولنا بھی ضروری ہے۔ صرف اشارے سے سلام کرنا کافی نہیں ہوگا، اور جو اگر سامنے والا اگر کرتا ہے اشارے کے ذریعے تو اس آدمی کو زبان کے ذریعے جواب دینا واجب ہے۔ اگر وہ دور والے کو زبان کے ذریعے آواز نہیں پہنچا سکتا تو زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا بھی اشارہ کر دے تو یہ سلام کا جواب دینا ادا ہو جائے گا۔ بقیہ جو صورتیں میں نے بتائی کہ قریب سے گزرنے کی حالت کے اندر بھی آج کل بہت عام فیشن ہو چکی ہے، یا تو آدمی ہاتھ کر دیتا ہے یا گردن کے ذریعے اشارہ کر دیتا ہے تو یہ سلام بھی ادا نہیں ہوگا اور اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام کے اندر بھی اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اب سلام کس طرح کیا جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، ایک آدمی آئے، انہوں نے صرف السلام علیکم کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کا جواب دیا تو اور اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے 10 نیکیاں کمائی۔ پھر ایک دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے 20 نیکیاں کمائی۔ پھر ایک تیسرے آدمی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 30 نیکیاں کمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سلام کرنے کے اندر کوئی لمبا چوڑا وقت خرچ نہیں ہوتا، نہ ہمارا کوئی پیسہ وقت خرچ ہوتا ہے۔ آج کل طرح طرح کی سلامیں جو ہیں عام ہو چکی ہیں، ان سلام کا جو ہے اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جس سلام کا رواج دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اسی طرح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی کے جواب کے اندر آدمی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔